إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو کل کائنات کا خالق، مالک و رازق ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے مبعوث کیا تھا. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے جب دنیا بنائی اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی پر جب نازل کیا، انسان نے اس روئے زمین پر اللہ کی سب سے پہلے جو عبادت بندے نے ادا کی ہے وہ عبادت دعا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد بڑے مشکلات مصائب سے جب ہمکنار ہوئے، اللہ رب العالمین کو ان پر رحم آیا. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے میرے پروردگار، اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، ہمیں اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. تو پتہ چلا اس روئے زمین پر بندے نے اللہ کی سب سے پہلی جو عبادت بجا لائی ہے وہ دعا ہے. اور آپ دیکھیں، ہر عبادت کو ادا کرنے کا ایک وقت مقرر ہے. نمازیں ہم اس کے اوقات میں پڑھیں گے، روزے ہم رمضان کے مہینے میں رکھیں گے، یا اسی طرح حج ہم اس کے اوقات پر ادا کریں گے. لیکن سبحان اللہ، دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ انسان جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے وہ عبادت بجا لا سکتا ہے. میرے بھائیوں، توجہ چاہوں گا اپنے بھائیوں سے. دیکھیے، آج میری اور آپ کی ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کرتے ہیں، دن رات دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، اللہ آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی جو ہے کوئی اولاد کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی گھریلو معاملات کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی جو ہے اپنے بزنس تجارت کو لے کر کے پریشان ہے.
لیکن سوال یہ کہ آج اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، مانگنے کے بھی کچھ طریقے ہیں، مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ، ان طریقوں کے ساتھ اگر میں اور آپ اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے 3 اصول ہوتے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا اپنے بھائیوں سے، اس حدیث کو اگر میں اور آپ سمجھ لیے، انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ جو بھی دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کبھی بیکار نہیں جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا تو قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے میں آنے والی کسی بڑی پریشانی یا مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے، تیسرا اصول یہ ہے کہ میں اور آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ دعا تو قبول نہیں کرتا، اس کے بدلے میں کوئی بلا تو نہیں ٹالتا، لیکن روز قیامت جب اللہ ہمارے سامنے نیکیاں، دوسری طرف ہمارے گناہ رکھے گا، ایک درمیان میں ایک اور نیکیوں کا ڈھیر رکھا جائے گا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا، بندے دنیا میں تم مجھ سے دعا کیا کرتا تھا، مجھ سے مانگا کرتا تھا، سوال کیا کرتا تھا، وقت کی مناسبت سے میں نے تیری دعا کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کا بدلہ میں تجھے آج عطا کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے پتہ چلا میں اور آپ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کبھی ہماری دعا کو رائے گا نہیں کرتا۔ میرے بھائی، میرے اور آپ کی ذمہ داری اللہ سے مانگیں۔ کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں برسوں بعد قبول ہوتی ہیں۔ مانگنا ہمارا کام ہے اور عطا کرنا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما تھے، ان کی ماں کافرہ تھی، اب اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ، برے الفاظ زبان سے نکالا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کچھ برے الفاظ کہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر سے باہر نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں بڑا پریشان ہوں، میری ماں نے آج اتنے برے الفاظ کہے، مجھے برداشت نہ ہوا، بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری ماں کو ہدایت نصیب کرے۔ آپ دعا کیجئے۔ کتنا وقفہ تھا، گھر سے باہر نکلے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت نصیب فرما۔ یہ دعا کرنا تھا۔ ابو ہریرہ پلٹے اور اپنے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا غسل کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد سبحان اللہ وہ الفاظ زبان سے نکلے جو حضرت ابو ہریرہ کانوں سے سننا چاہتے تھے۔ ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا تھی جو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ کچھ دعائیں ہفتوں بعد، مہینوں بعد، سالوں بعد، صدیوں کے بعد بھی اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک دعا کی تھی۔ اللہ کے رسول اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا وقفہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ دعا کرنے والے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھ ہی میں سے ایک ایسا پیغمبر تو پیدا فرما جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکے، انہیں گناہوں سے پاک کر سکے۔ جانتے ہو یہ دعا کس کے متعلق تھی؟ یہ دعا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا دعا کا نتیجہ ہوں۔ میرے بھائیوں، دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ ساری دنیا کو دے رہا ہے، سارے گھروں میں جو ہے خوشیاں ہیں، آج ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آداب ہمارے پاس نہیں ہے، اس طرح جس طرح مانگنا چاہیے اس طرح آج ہم نہیں مانگتے۔ اس طرح نبی نے مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ کیسے؟ اللہم ان شئت، اللہ تو چاہے تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو چاہے تو مجھے اولاد عطا فرما، اللہ تو چاہے تو میری پریشانیوں کو دور کر۔ اس طرح کہنے سے نبی نے منع فرمایا ہے، بلکہ یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو مجھے اولاد دے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو دعا قبول کر سکتی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی سے خوش ہو جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی صحابہ نبی کے زبانی دعاؤں کے منتظر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے درمیان نصیحت فرما رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا 70,000 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو بغیر عذاب، بغیر حساب، بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ جو الفاظ سننا تھا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ فوراً دعا کیجئے کہ میں انہی میں سے ہو جاؤں۔ دعا کے منتظر رہتے تھے، کیا کہا؟ آپ دعا کیجئے کہ میں انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَنْتَ مِنْهُمْ، تم انہی میں سے ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے حق میں بھی دعا کیجئے۔ نبی نے کہا کہ عکاشہ تمہارے سے آگے بڑھ گئے، یعنی صحابہ دعاؤں کے منتظر رہتے تھے۔ اور جب کوئی صحابی پریشان ہوتے، جب کوئی کسی مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیا کرتے تھے۔ میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں میں توجہ چاہوں گا، بیہقی اور نسائی کی صحیح روایت ہے۔ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی پریشانی آتی، میرے بھائیوں، ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا ہتھیار ہے، اگر کوئی تحفہ ہے تو وہ دعا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون نہیں جانتا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ اکبر، ان کے فضائل میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جب ان کا انتقال زمین پر ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا اپنے بھائیوں سے، جب زمین پر انتقال ہوتا ہے، نسائی کی صحیح روایت ہے، تحرکہ العرش، اللہ کا جو عرش ہے، جو ساتوں آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، اللہ کا عرش جو ہے جنبش میں آ جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر۔ اتنا ہی نہیں، جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض کیا گیا، روح کو قبض کرنے کے بعد جب فرشتے آسمان کی طرف لے کر کے چلے، میرے بھائیوں، کسی بھی جگہ داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ کافی ہوتا ہے۔ فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے حضرت سعد بن معاذ کی روح کو اندر داخل ہونے کے لیے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا کہ جہاں سے چاہے سعد کی روح اندر داخل ہو سکتی ہے۔ فضائل یہاں ختم نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین نے کہا شہد لہ 70,000 من الملائکۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کا نزول فرمایا سعد کی جنازے میں شرکت ہونے کے لیے۔ میرے بھائیوں، فضائل یہاں پر ختم نہیں ہوئے۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا، انہیں نہلایا گیا، عطر سے بالکل معطر کیا گیا، جب ان کو جنازے میں رکھا گیا اور صحابہ کرام نے جب جنازے کو اٹھانا چاہا، سعد بن معاذ جو ہے بڑے لہیم شہیم، بڑے موٹے، بڑے وزندار انسان تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی وزن چیز کو اٹھانا ہوتا ہو تو طاقت اس طرح لگائی جاتی ہے۔ صحابہ نے جب جنازے کو اٹھانے کے بعد جب کندھوں پر رکھا، دیکھا کہ کوئی وزن ہی محسوس نہیں ہو رہا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول، سعد کا وزن کہاں گیا؟ سعد کا وزن کہاں گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لہ حملۃ غیرکم، اے میرے صحابہ، بظاہراً تم نے جنازے کو اٹھا رکھا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایسے صحابی کو جن کے جنازے میں فرشتے نازل ہو، جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائے اور جن کے جنازے کی نماز خود محمد رسول اللہ پڑھائے، ایسے صحابی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، بیہقی کی روایت ہے قضایت علیہ قبرہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کا عذاب ہوا۔ غور کرو میرے بھائیوں، 4 نمازیں پڑھ کر کے، 2 حج کر کے، 4 پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کا عذاب ہوا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، میں دعا کرتا رہا حتی فرج عنہا، یہاں تک کہ قبر جو ہے کشادہ ہو گئی، قبر کھل گئی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جب کوئی پریشان ہوتا اللہ کے رسول ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، دعا ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت کو ایک حاجت طلبی کا ذریعہ سمجھ کر کے نہیں، بلکہ عبادت سمجھ کر کے مانگے، کیونکہ عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر یہی عبادت کسی اور کے لیے بجا لایا جائے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں
جن کے اللہ دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ کون لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے؟ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول نے 3 لوگوں کا مسلسل ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت المسافر، جو مسافر ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ بولو، جو مسافر ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ دوسرا دعوت المظلوم، اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور دعاء والدی ولدی لک، اللہ ایسے ماں باپ کی دعا قبول کرتا ہے جو ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان 3 لوگوں کا مسلسل اللہ کے رسول نے ذکر کیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد کرے، اللہ تعالیٰ شک ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں، آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن ماں باپ کو اللہ جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کے درجوں کو بلند کرے گا۔ بندے ماں باپ کہیں گے کہ اللہ جنت میں آنا ہی ہمارے لیے بڑی بات ہے، یہ جو مقام تو نے اور اونچا ہمیں دیا ہے اللہ یہ کس بنا پر ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان ماں باپ سے کہے گا باستغفار ولدک لک، دنیا میں تمہارے ماں باپ نے دنیا میں تمہاری اولاد نے تمہارے حق میں دعا کی ہے۔ میرے بھائیوں، جو اولاد دنیا کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے، ان کے دعاؤں کی وجہ سے اللہ آسمانوں میں جنت میں ماں باپ کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے؟ وہ اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی کہ جب ماں باپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اولاد کو توحید کو سمجھایا ہوگا، توحید پر چلایا ہوگا، سنت بتائی ہوگی، اسلام کی تعلیم دی ہوگی، قرآن کی تعلیم دی ہوگی، دین کی تعلیم دی ہوگی، بتایا ہوگا یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بتایا ہوگا۔ یہ ایسی اولاد جا کر کے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو اس طرح بنا کر کے جاؤ۔ آپ اپنے اولاد کو انجینئر بناؤ، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے اولاد کو ڈاکٹر بناؤ، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی اولاد کو بڑا سے بڑا بزنس مین بناؤ، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن میں اولاد کے ماں باپ جو ہیں، ماں باپ سے ضرور کہوں گا کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دے کر کے جاؤ کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اسے آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کا طریقہ آ سکے، یا کم سے کم جو ہے آپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے وہ آپ کو دعا دے سکے۔ یہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو تربیت دے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کون لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا؟ سب سے پہلے میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ دیکھیے، جو انسان حرام کا رزق استعمال کرتا ہے نا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حرام کا رزق، کیونکہ اللہ نے پہلے پیغمبروں سے کہا کہ اے پیغمبروں، اے رسولوں، آپ رزق حلال استعمال کرو، اس کے بعد عمل صالح کرو۔ اس آیت سے پتہ چلا جب تلک میرا اور آپ کا رزق حلال نہیں، ہمارا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سود کا مال کھاتے ہیں، آپ کی نمازیں صالح نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ سود کا مال کھاتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ صالح نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سود کا مال کھاتے ہیں، آپ کے روزے صالح نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ذرا میں اور آپ سوچیے آج ہم سود کے کس کس معاملے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گھر پر لون ہے، گاڑیوں پر لون ہے، موبائل پر لون ہے، جائیداد پر لون ہے، پراپرٹیوں پر لون ہے۔ لون پر آج ہماری زندگی چل رہی ہے، اور آج ہماری شکایت ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، غور کرنا چاہیے۔ جو حرام کا رزق استعمال کرے گا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا جو میں بتانے جا رہا ہوں، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے، آپ لین دین کرتے ہیں، آپ کسی سے لین دین کرتے ہیں، اگر آپ کسی بکر کو یا زید کو آپ 1000 روپیہ دے رہے ہو، 10 روپیہ دے رہے ہو، یا آپ جو ہے 1,00,000 روپیہ دے رہے ہو، دینے والے پر ضروری بنتا ہے کہ وہ اس پر گواہ لائے یا کچھ نوٹ کر لیا کرے کہ میں نے فلاں دن فلاں کو دیا تھا۔ اگر آپ نوٹ نہیں کریں گے، گواہ نہیں لائیں گے، اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔
یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی کے الفاظ ہیں، یہ نبی کی حدیث ہے۔ اس کے بعد جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بھائیوں بڑی باریک کی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةُ عَصِيَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا، ایسے شوہر کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا جس کی بیوی بد اخلاق ہو۔ میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حاجی ہوں، میں نے عمرہ کیا ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میرے سارے اچھائیاں میرے اندر ہے، لیکن اگر ہمارے گھر کی عورت، ہمارے گھر کی بیوی، اگر ہمارے گھر کی بچیاں بے پردہ رہی، شاپنگوں میں، بازاروں میں، سرکلوں میں بے حیائی کا مظاہرہ کرتی رہی، بد اخلاق رہی، ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ اس کے شوہر کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ معاف کرنا میری ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اگر آپ اخلاق والی ہوں گی اللہ آپ کی شوہر کی دعا قبول کرے گا، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ آپ کے شوہر کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اولاد کی اگر صحیح تربیت اگر ماں نہ کرے، اس سے بڑی بد اخلاقی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ شوہر کی اگر خدمت نہ کرے، اس سے بڑی بد اخلاقی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے پردگی کا مظاہرہ کرے، اس سے بڑی بد اخلاقی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے اپنی خواتین کو مسجدوں کی طرف لاؤ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی خواتین کو دینی اجتماعات اور اسی طرح جو بڑے مجالس ہوتی ہیں، دینی مجالس ہوتی ہے، ان میں شرکت کراؤ تاکہ وہ با اخلاق بن سکے، ان کی اخلاقی کی وجہ سے اللہ شوہر کی دعا قبول کر سکے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں میرے بھائیوں، اور اسی طرح وقت کی کمی ہے، ایک چھوٹا سا عقیدہ بتا کر کہ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ، ابھی میں کچھ دن پہلے ایک سفر میں تھا، اڑیسہ سے میں لکھنؤ کی طرف جا رہا تھا، تو میرے بازو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ گفتگو ہوئی، کہا کہ مولانا میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، آپ کی بات سننے کے بعد توبہ کرنے کا من کرتا ہے، کیا اللہ اس گنہگار کی کیا اللہ توبہ قبول کرے گا؟ اللہ میری دعا قبول کرے گا؟ اللہ اکبر۔ میں نے اسے سوال کیا، وہی سوال میں آپ حضرات سے کہوں گا۔ وہ سوال یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں سب سے بڑا گنہگار کون ہے جس سے گناہ کی شروعات ہوتی ہے؟ کون ہے؟ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ آؤ قرآن اٹھاؤ، شیطان نے بھی اللہ سے ایک دعا کی تھی، وہ دعا کیا تھی؟ شیطان نے کہا تھا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تو مجھے دنیا کے اندر بھیج رہا ہے نا، آنے والی قیامت تک تو مجھے موت نہیں دینا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ شیطان دعا کر رہا ہے۔ کس لیے؟ اچھائی کے لیے نہیں، کہ جب تلک میں دنیا میں رہوں گا میں توحید سے شرک کی طرف لاؤں گا، بدعت سے سنت کی، سنت سے بدعت کی طرف لاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال فإنك من المنذرين إلى يوم وقت معلوم، اللہ نے کہا کہ جا، آنے والی قیامت تک میں تجھے مہلت دے دیتا ہوں۔ جب اللہ شیطان کی دعا قبول کر سکتا ہے، کہ اللہ میری اور آپ کی دعا قبول نہیں کر سکتا؟ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاؤ، بڑی فلاں پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، ان کے دامن کو پکڑو، ہمارے جو بھی اعمال ہو ان کے ذریعے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ دعا اگر حلال نہ ہو، توجہ کے ساتھ، دعا اگر حلال نہ ہو، دعا اگر جائز نہ ہو، دعا اگر کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو، اولیاء کرام کیا، بزرگان دین کیا، صالحین کیا، اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کی دعاؤں کو بھی رد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول کے جد امجد ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قیامت کے دن ان کے والد کو بچھو کی شکل بنا کر کے لایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے کہ اللہ میرے والد کو بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو رد کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے والد کو جہنم میں گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر، 5 بڑے پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 بڑے پیغمبروں میں سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ میرے بھائیوں، جب پانی کی قیامت آئی، ان کا بیٹا کنعان
کنعان پانی میں ڈوب رہا تھا. پیغمبر ہیں, اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں, ان کا بیٹا کنعان پانی میں ڈوب رہا ہے, غرق ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. کہا کہ اللہ یہ جو میرا بیٹا کنعان ہے اللہ میرے گھر والوں میں سے ہے, اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا, اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. کنعان کافر تھا, کفر پر تھا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا, یا نوح انہ لیس من اہلک. کہا کہ نوح یہ جو تیرا کافر بیٹا ہے یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے. اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا بڑی پتہ کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کا دامن پکڑ لو. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا کی, اللہ نے کیا کہا, انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح اب تو نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا کی سو کی, آئندہ نہ کرنا. اگر تم دعا کرو گے انی اعیذک, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, ان تکون من الجاہلین, کہ تو بھی جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. میرے بھائیوں اللہ سے مانگو, اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے چھوٹے بڑے ہر ایک انسان کی اللہ تعالی دعا قبول فرمائے. میرے بھائیوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سبحان اللہ مسجد سے جڑا ہوا جو ہے شعبہ تفہیم چل رہا ہے. ماشاءاللہ جو ہے دنیاوی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی ماشاءاللہ انتظام ہے, بڑے زور و شوروں کے ساتھ چل رہا ہے. میرے بھائیوں بچوں کے ہاسٹل کے لیے, ان کی رہائش کے لیے تعمیری کام جاری ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے گھر کے لیے ان بچوں کے لیے آپ جو ہے تعاون کرتے ہوئے جائیں. جو بھی آپ تعاون کریں گے, عبد الرحیم فیضی سے جڑا ہوا جو مدرسہ ہے سبحان اللہ جب تلک بچے قرآن حفظ کرتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, اس کا اجر انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دے گا. تعاون کرتے ہوئے جائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی آپ اللہ کی راہ میں دے اللہ اسے قبول فرمائے, بقیہ مال میں اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.